دین کی خوبصورت باتیں ہیں، تعلیمات ہیں ہمارے دین کی، ہمارے اسلام کی، ہماری شریعت کی. اور آپ یہ جو کچھ یہاں سیکھتے ہیں، میرا مشورہ ہے لکھتے رہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ سب کے پاس لکھنے کی صلاحیت یا کوالٹی یا سہولت ہے یا نہیں ہے. مجھے یاد ہے اپنا، میں آپ کو بتاؤں، 91 میں نے گلزار ابی مسجد میں آخری عشرے کا اعتکاف کیا تھا، اور میں اس وقت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا تھا. میری پہلی انٹری تھی. اس وقت کے بعض بیانات مجھے کام آئے. پھر ہمارے تربیتی اجتماعات کا سلسلہ اب بھی رہتا ہے، تو 2 دن یا 3 دن کے تربیتی اجتماعات کا سلسلہ رہتا تھا، تو اس میں ہم اپنی ڈائری لاتے تھے. تو جو مبلغین بیانات کرتے تھے ان کے نام لکھتا تھا، اور تاریخ وغیرہ لکھ کر پھر وہ جو بیان کرتے تھے ان کے مدنی پھول، جس کو آج ہم کہتے ہیں کلم، پوائنٹس کہتے تھے، نکات کہتے تھے، انگلش میں کہتے تو منٹس کہتے تھے. تو یوں وہ چیزیں ان کا لکھی جاتی تھی، اور ایک نٹ شل جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آ جاتا تھا. تو یہ برسوں تک یہ چیزیں کام آتی رہیں، برسوں تک. تو آپ بھی مشورہ دوں گا، مدنی مذاکرے میں یا بیانات میں بیٹھتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں 2 یا 3 دن پہلے کی بات ہے، ایک اسلامی بھائی ملے، آپ ہی کے درمیان میں وہ بیٹھے تھے اس وقت. تو وہ یہی کہہ رہے کہ تم جو صبح کا بیان کرتے ہو تو ہم لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ تم نے آج اس موضوع پہ بیان کیا اور تم نے یہ کہا ہے اور یہ کرنے کا کہا ہے. تو ہم یہ لکھتے ہیں کہ ہم اب دیکھیں کہ تم 30 دنوں میں کیا دیتے ہو، کیا کیا بتاتے ہو. تو وہ اس طرح ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے تھے. تو اس طرح کے چیزیں اگر آپ کی ڈائری میں نوٹ ہوں گی تو انشاءاللہ یہ آپ کو آگے کام آئیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، اللہ تعالی اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی عبادت و ذکر میں مصروف رہتا ہے، جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے، میں وہ خوشی ہوں جسے تو نے فلاں کے دل میں داخل کیا تھا. آج میں تیری وحشت میں تجھے انسیت پہنچاؤں گا اور سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا، اور تجھے روز قیامت کے مناظر دکھاؤں گا، اور تیرے لیے تیرے رب عز و جل کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا. مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا آئے ہے، کتنی برکت ہے، کتنی برکت. کوئی دیر نہیں لگتی، کوئی دیر نہیں لگتی. آپ آ جائیے، اتنا سا آپ نے کیا، اس کے دل میں خوشی داخل ہو جاتی ہے کہ یار کتنا اچھا آدمی ہے. یہ لے لیجئے، یہ آپ لے لیجئے. ارے آئیے نا، آئیے ماشاءاللہ بیٹھے. آپ خالی اتنا کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ، جبکہ دل میں بھی خوشی ہو نا، نفاق نہیں ہونا چاہیے. آپ ماشاءاللہ، ارے سبحان اللہ، واہ، اٹھ کے جیسے نہیں آدمی گلے مل لیتا ہے، اٹھ کر ہاتھ ملا لیتا ہے، تو کتنی خوشی ملتی ہے سامنے والے کو. اس کے دل میں کتنی خوشی داخل ہوتی ہے. لمحہ لگتا ہے، لمحہ لگتا ہے، ایک لمحہ. یعنی یہ کوئی دل کا دروازہ کوئی ٹاپ فلور پر تھوڑی ہے. اور سامنے یہ موقع ملا، غوطہ لگایا، سیدھا وہ جیسے سمندر پہ کیسے جاتے ہیں ایسے دل میں جانے کا ہے. لیکن صرف توجہ ہونی چاہیے، صرف توجہ. ہلکی سی جگہ دے دی، اس کو کشادہ کر دیا. وہ دیکھ رہے کہ وہ بیچارہ یوں دبچ کے بیٹھا ہوا ہے، اور اپنے یوں بیٹھے ہوئے نا، دبچ کے بیٹھا ہوا. ارے آپ تکلیف نہیں لگتا، آپ آئیں یوں بیٹھ جائیں. یہ لیجیے، آپ لے لیجیے. آپ کا تکیہ کہاں گیا؟ یہ میرا تکیہ، آپ لے لیجیے. آپ لے لیجیے. ایک بات مثال دے رہا ہوں، پانی پی رہے نہیں، پہلے آپ پی لیجیے. تو یہ دل میں خوشی داخل کرنے کے اتنے مواقع. صرف شکریہ ادا کرتے ہیں نا، شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کا جزائے خیر، بہترین شکریہ ہے یہ، جزاک اللہ.
جزاک اللہ خیرہ. کیا؟ جزاک اللہ خیرہ. بہترین شکریہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کو جزا عطا فرمائے، بہترین جزا عطا فرمائے. صرف شکریہ ادا کرنا ہے، جس کو آپ انگلش میں بات ہوگا بولتے ہیں تھینک یو یار. سڑک پر چلتے چلتے ایسا ہوتا ہے، کبھی آپ کو شاید اتفاق ہوا ہو کہ اگر آپ کوئی آپ کو جگہ دیتے ہیں نا، جیسے کہ آپ جا رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے، ریورس لے لیتا ہے گاڑی، پیچھے ہٹ جاتا نا، آپ اس کو ذرا یوں کر دو نا گاڑی میں سے، اس کو آپ نے آواز بھی نہیں سنائی، ایسے خالی اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، بولتا یار میں تو روز ریورس ماروں نا. اگر یوں اچھا بعد اب شکریہ ادا نہیں کرتے تو منہ چڑھا کر نکل جاتے ہیں، ارے ایسا نہیں کرو، بیچارے نے اسے ریورس مارا، نہیں مارتا تھا، روڈ پر بھڈا ہوتا، لڑائی ہوتی تو اسے لفڑے سے بچ کر آپ کو مطلب نکلنے کا راستہ دے دیا، جھگڑا نہ ہو تو کیا حرج ہے. تو اس طرح اتنے موقع ملتے ہیں دل میں خوشی داخل کرنے کے، سیڑھیاں چڑھتے سیڑھیاں اترتے اور بات چیت کرتے مسکرا کر. کھانا جیسا آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے اللہ اللہ ایک تھال کے اندر پتہ نہیں کتنی تو خوشیاں داخل کر کے نکل جائیں گے آپ. اتنا پیٹ میں شاید کھانا نہیں جائے گا جتنا اس کے دل میں خوشی چلی جائے گی. فائدہ تو دیکھو قیامت کے روز یار، فائدہ تو دیکھو مرنے کے بعد کتنا فائدہ ہوگا. اور مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. یہ بھول گئے ہم لوگ، یہ سبق بھول گئے یار، سبق بھول گئے ہم لوگ کہ خوشی داخل کرنا بھی کوئی عمل ہے. صرف مسکراتے بندہ مسکراتا ہے نا تو اگلا خوش ہو جاتا ہے یار. صرف مسکرا کر تبسم دے کر آپ کسی کو خوش کر سکتے ہیں. کوئی آتا ہوا دیکھ کسی کو آتا ہوا دیکھا سبحان اللہ، مثلا واقعی اس نے کوئی عمدہ ستھرے اور اجلے کپڑے پہنے، خالی ارے واہ ماشاءاللہ آج تو بڑے پیارے کپڑے پہنے، چمک چمک، بڑے تو وائٹ دھلے ہوئے سفید کپڑے دھلے ہوئے پہنے، بڑے چمکتے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں سفید کپڑے پر. تو یوں مطلب کسی کی آپ نے واقعی صحیح طور پر اس کا دل خوش کرنے کے لیے تعریف کر دی، ماشاءاللہ آج تو چادر آپ نے سجائی ہے، کیا بات ہے مدینے کی، ایسی سفید چادر اتنی پیاری لگ رہی ہے، واقعی پیاری لگتی ہے، اس کو مزہ آئے گا. حتیٰ کہ اگر کوئی مہندی لگا کر آتا ہے نا، مہندی جیسے بالکل تازی تازی مہندی لگائی، فریش مہندی لگا کر دھو کر آئیں، ایسا اس کی ماشاءاللہ داڑھی چمک رہی ہوتی ہے، اب خالی اس کو کہہ دینا سبحان اللہ ماشاءاللہ، اللہ نظر بس سے بچائے. وہ اس کی محنت وصول ہے، اتنی دیر بیچارہ مہندی لگاتا رہا، سکھائیے دھوئیے، کوئی گھنٹہ بھر لگ جاتا ہے بعض اوقات یہ پورے سرکل میں. تو اس کا خالی آپ شکریہ اس سے کر دو تو کیا حرج ہے. افطار کر رہے ہیں گھر میں، اسلامی بہنیں جو بیٹھے ہوتے ہیں افطار کر رہے ہیں، تو جس نے افطار بنائی ہے اس کا شکریہ ادا کر دیا، جزاک اللہ شکریہ. ایسے ہی تھوڑا سا موڑ کر، وہ پیچھے ہوتی ہے مومن کچن، آگے پیچھے جہاں بھی ہو، کیونکہ ہم پہلے بیٹھتے وہ بیچاری بعد میں بیٹھتی ہے، ہم جلدی اٹھ جاتے وہ سامان اٹھا رہی ہوتی ہے. ہم لوگ راستے میں دھوپ میں ہوتے ہیں تو وہ چولہے کے سامنے گرمی کے سامنے ہوتی ہے. تو یوں ان کا شکریہ ادا کر دیا تو وہ بھی خوش. بچے نے آپ کی بات مان لی، چلیں پہلی بار مانی، اس کو بھی کہہ دیں بیٹا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ، ایسا خوش ہو جائے گا بیٹا. کیا بیٹوں کے دل میں خوشی داخل نہیں کر سکتے؟ بیٹا باپ کے دل میں خوشی داخل نہیں کر سکتا؟ بھائی کے دل میں خوشی داخل نہیں کر سکتا؟ آپ کے جیب میں ایک اچھی عطر ہے، کسی کو آپ نے عطر لگا دی، جبکہ اس کو بھی چلتی ہے، بعدوں کا عطر چلتی نہیں ہر ایک کو، ہر خوشبو بھی ہر ایک کو نہیں چلتی. اب تو اتنی نقلی خوشبوئیں آ گئی ہیں کہ گلا چوک کر دیتی ہے، گلا بند کر دیتی ہیں، مطلب الٹا اور سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. ایک جعلی عطریں بھی آئی ہیں، اس میں بہت نقل ہوتی ہے. تو یوں ہلکے پھلکے کام ہوتے ہیں، بہت بظاہر چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو کتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں. موٹر سائیکل پارک کر رہے ہیں، کوئی اور آیا موٹر سائیکل پارک کرتا ہوا، تھوڑا سا سائیڈ میں ہو کے جگہ دے دی، وہ خوش ہو جائے گا. بسم اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ آپ معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ کھانا سامنے آ گیا مسجد میں، اب اعتکاف کی نیت کرنا چاہتے ہیں کہ کھانے کے لیے کروں تو نہیں کر سکتے۔ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جاتی ہے، ثواب کی نیت سے کر لیں اور پھر کچھ ذکر و اذکار کر لیں، مثلا 12 مرتبہ، چاہے تو درود شریف پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اب چاہیں گے تو کھا پی سکیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1438 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کے عشر رحمت کا 10واں روزہ اور اس کی عصر پڑھ کر عاشقان رمضان جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ آڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیند بھی اللہ عز و جل کی ایک نعمت ہے۔ سونے سے پہلے کیا دعا پڑھنی چاہیے اور سونے کی کچھ احتیاطیں بتا دیں۔ امیر سنت سے یہ عرض ہے، کیا بچے بڑوں کے ساتھ سو سکتے ہیں؟ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اور بھی دعائیں وہ اس طرح ہاتھ رکھ کے تھوڑا حصہ سر کے نیچے رہے گا، تھوڑا گال کے نیچے، اس طرح سیدھا ہاتھ، سیدھی کروٹ قبلہ رو ہو کر یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہم قنی عذابک یوم تبعث بعبادک، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے یہ دعا، اور یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طرح یہ کیفیت جو میں نے بتائی نا، تو اس طرح کر کے 3 بار یہ دعا پڑھا کرتے تھے سنت کی نیت سے، یہ بھی پڑھ لیا جائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جب اوراد وغیرہ پڑھ لیں تو آخر میں سورہ کافرون پڑھ لیں، قل یا ایھا الکافرون، انشاءاللہ اسی پر خاتمہ ہوگا۔ اگر پھر کوئی گفتگو کر لی، بات چیت کر لی، تو دوبارہ یہی صورت پڑھ لینا، آخری کلام جو ہو نا یہ سورہ کافرون ہو۔ ہاں اس کے بعد درود شریف وغیرہ پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مزید یہ کہ سوتے میں بستر جھاڑ لینا چاہیے، کیونکہ سونے سے پہلے بستر، چادر، تکیا اگر جھاڑ لیں گے نا تو کوئی اس میں کاکروچ وغیرہ بعض اوقات چھپا ہوا ہوتا ہوگا، کبھی کچھ کبھی کچھ، تو
تو یہ مطلب ہوتا ہے. خود میرے اپنے بستر کے نیچے سے ایک بار وہ اتنا لمبا کن کھجورا نکلا. تو یہ بستر کے نیچے گھس جاتے ہیں، خاص کر پرانے مکانات میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو یوں یا کوئی کیڑا کنکڑ ہے، کوئی کچھ ہے، تو کچھ بھی ہوگا تو ہم جھاڑ لیں گے نا، بسم اللہ پڑھ کے جھاڑ لیا جائے تو انشاءاللہ اس سے ہماری اپنی بچت ہوگی، فائدہ ہوگا. کوئی چیز ہوگی تو بھاگ جائے گی. یا کوئی موذی ہے جس کو مارنا جائز ہے، موذی کو تو مارنا جائز ہوتا ہے، موذی کیڑوں کو، تو اس کو مار ڈالیں گے، مارنے کا موقع ملا. عصر کے بعد نہ سوئیں. اچھا، یہ جو میرے بستر کے نیچے نکلا نا، ابھی جھاڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، ویسے ہی نکل آیا تھا. تو یہ حکایت اگر بیان کرے کہ جھاڑا تو نکلا، اور جھاڑنے کے فضائل میں اس کو اب بیان کرے تو یہاں جھاڑنے کے بغیر ہی نکل آیا تھا، خود ہی نکل آیا تھا بھی لمبا. مطلب خیر میں نے اس کو مار دیا. یہ خطرناک ہوتا ہے، کان میں گھس جاتا ہے کن کھجورا. کن مانے کان، 1000 پگا بھی بولتے اس کو، 1000 پاؤں والا، یعنی بہت پاؤں ہوتے ہیں اس کے. 2 ٹکڑے کر دو اگر اس کے تو آگے چل کے دو کن کھجورے بن جائیں گے. اس کے 2 ٹکڑے اس کو بالکل مار دیا جائے جان سے. عصر کے بعد سونے سے عقل زائل ہونے کا خوف ہوتا ہے، تب حافظہ بھی کمزور ہو سکتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے. دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے. سونے میں مستحب یہ ہے کہ با طہارت سوئے، وضو کر کے سوئے، اور کچھ دیر سیدھی کروٹ پر. اچھا یہ ہے ویسے فتح رضویہ شریف میں اور مرآت المناجی میں یہی ہے کہ سیدھی کروٹ پر سونا سنت ہے. یعنی وہی کہ ہتھیلی نیچے رکھ دے، تھوڑا سر کا حصہ، تھوڑا گال کا حصہ یوں ہی آئے گا، خالی گال پہ تو نہیں سونا مشکل ہے، یوں آئے گا. رخسار اور رخسارہ، رخسارہ ایسا لفظ تو بعض اوقات وہ ہاں رہ جاتی ہے، تو رخسار لکھتے ہیں تو کتابت میں غلطی کی وجہ سے، تو پھر رخسار گال کو بولتے ہیں، گال کے نیچے تو بندہ سو نہیں سکتا. تو رخسارہ تو وہی کہ یہ سر کا تھوڑا حصہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، یہ رخسارہ. سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کرے کہ وہاں اکیلے سونا ہوگا، اپنے اعمال کے سوا کوئی بھی وہاں رفیق نہ ہوگا، ساتھی نہ ہوگا. سوتے وقت یاد خدا میں مشغول ہو، تحلیل و تسبیح و تحمید پڑھے، یعنی لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو یعنی تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ ہو. تسبیح سبحان اللہ، تسبیح مانے سبحان اللہ، اور بھی اس کے سیکھیں. اور تحمید یعنی الحمدللہ، جس میں اللہ کی حمد ہو وہ تحمید کہلائے گی. یہ نہ پڑھتا رہے، یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو، پڑھتے پڑھتے سو جائے. یہ بھی کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کرتا رہے، یہاں تک کہ یعنی جس حالت پر انسان سوتا ہے اسی پر اٹھتا ہے، جس حالت پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھے گا. نیند سے بیدار ہو کر جاگ کر مسواک کیجیے. جب لڑکے اور لڑکی کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو ان کو الگ الگ سنانا چاہیے.
बल्कि उस उम्र का लड़का इतने बड़े यानी अपनी उम्र के लड़कों या अपने से बड़े मर्दों के साथ भी ना सोए। ये 10 साल की, अब कोई ख्यालात आते हैं उल्टे सीधे तो फिर 2 साल के बच्चे को भी साथ में ना सुलाए, वरना 10 साल में तो वो ये कि मुराहिक कहने बालिग के करीब उसकी उम्र हो जाती है, कद काट भी किसी हद तक निकल आता है बच्चे का, तो उससे दूर रहना होगा, एहतियात करनी होगी। बाज़ औक़ात 6-7 साल का बच्चा भी यूं देखने में बड़ा मालूम होता है, फिर उससे भी बचना होगा। इसमें अपने दिल पर भी बंदा गौर कर ले। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। ये सवाल आया है मैं सोशल मीडिया के जरिए। मेरा बेटा है 5 माह का, इसकी दादी ने इसका नाम गौस रखा है। सब मुझे कह रहे हैं कि ये नाम रखना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि गौस का मायना है देने वाला, और देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। रहनुमाई फरमा दे। गौस के माना फरियाद सुनने वाला, मदद करने वाला, फरियाद सुनने वाला, ये भी लफ्जी माना है। और औलिया किराम की एक आला किस्म है गौस। औताद, कुतुब, अब्दाल, इस तरह की अक़साम है। तो गौस ये बहुत बड़ी किस्म है। जैसे हमारे गौस पाक, नाम तो इनका शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, अब्दुल कादिर है नाम। तो गौस नाम रखना जायज है। वैसे बेहतर यह कि गुलाम गौस रखा जाए, निस्बत रख दी जाए गुलामी की। इसमें इसके माना में जो है ना, ये वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाला पहलू पाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, तो इनसे बचना अच्छा है। रख लिया गौस नाम तो गुनाह नहीं है। और देने वाला, तो अगर ये माना भी हो तो कोई हरज नहीं है। तो हम भी तो एक दूसरे को देते ही हैं ना, अल्लाह की अता से। कौन पैसे मांगता है अम्मी से तो बच्चा अम्मी देती है ना। खाना मांगता है, दूध मांगता है, पानी मांगता है तो अम्मी देती है। अब्बू देते हैं, खर्ची अब्बू ही तो देते हैं। तो यूं मजाजन देने वाला माना तो कोई हर्ज नहीं है, सभी एक दूसरे को देते हैं। हकीकत में अल्लाह देता है, अल्लाह के दिए से सारे ही देते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या ज़कात अपने सगे भाई को दे सकते हैं अगर वो साथ रहता हो और शरई फकीर भी हो? दे सकते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बच्चे मस्जिद में लगे दरख्तों से फल तोड़ते हैं, क्या ये जायज है? जायज नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। सैयद वकास महमूद हैं, कहते हैं मैंने दुकान का एडवांस दिया हुआ है, क्या इस पर भी ज़कात लाजिम होगी? एडवांस तो अपनी मिल्क पर ही रहता है, बाकी ज़कात के वो जो भी माल है उसमें शामिल ये भी शुमार किया जाएगा। बतौर आज जैसे कर्ज की सूरत बनती है तो कर्ज अपनी मिल्क से खारिज तो नहीं होता ना। नहीं, दूसरे की मिल्क में तो चला जाता है कर्ज जिसको दिया है। अलबत्ता यह है कि इस पर ज़कात लाजिम होगी। देना अभी फुल फोर उस पर लाजिम नहीं है, लाजिम हो चुकी। निसाब का 5वां हिस्सा इसको मिलेगा तो देना भी फौरी लाजिम हो जाएगी। और बेहतर यह है कि देता रहे, वरना क्योंकि जब मिलेगा तो सारे सालों की एक साथ देना पड़ेगी। 50,000 दिए हुए हैं तो अब उसके ऊपर ज़कात तो लाजिम है, देनी है, लेकिन मिलने पर देना ज़रूरी होगा। लेकिन अगर 2-3 साल बाद मिलते हैं तो फिर सारे सालों की एक साथ देना पड़ेगी। तो कर्ज अपनी मिल्क से खारिज हो जाएगा, सामने वाले की मिल्क में चला जाता है। अपनी मिल्क से गया, उसकी मिल्क हो गया। मिल्क
اس کی ملک سے نکل کے سامنے والے کی ملک میں چلا جاتا ہے، اسی لیے قرض کے کہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جی جی، بغیر اپنے پاس آئے گا تو پھر زکوٰۃ کے تعلق سے اس کی نسبت باقی ہے۔ جی، وہ مسئلہ لگتا ہے آپ نے حل کیا، قرض کے کر زکوٰۃ دینے والا یہاں حل ہو رہا ہے کہ جب وہ اس کی ملک میں چلا گیا تو زکوٰۃ تو ہو جائے گی نا، اسی اصول کے تحت۔ ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سہیل خان ہے، کہتے ہیں کیا چھوٹے بال رکھنا سنت ہے؟ پورے بال رکھنا سنت ہے، انہیں آدھے کان تک، کان کی لو تک، یا بڑھ جاتے تھے تو گردن شریف کو چھو جاتے تھے۔ کندھے سے نیچے رکھنا حرام ہے، عورت کی مشابہت ہے، اعلی حضرت کے فتویٰ رضویہ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو کندھے کو چھو جائیں بس اتنے، بڑھ جائیں تو اس سے نیچے جانے نہیں چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بال جو کاٹ کے رکھتے ہیں، بعضوں کا زلفیں بھی رکھتے ہیں نا، وہ بھی تھوڑی ہلکی کروا لیتے ہیں، جائز تو ہے لیکن پھر وہ سنت ادا نہ ہوئی۔ سنت تو ہر بال پورا ہونا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے ہیں میرے شوز کی شاپ ہے، کیا اگر کوئی زکوٰۃ لینے آئے تو میں نئے یا پہلے کے رکھے ہوئے جوتے زکوٰۃ کے طور پر دے سکتا ہوں؟ ہاں، زکوٰۃ میں شو بھی دیے جا سکتے ہیں، جوتے۔ یہ اصل وہ مایوب سا لگ رہا ہے اس لیے شاید پوچھا ہوگا، ہے تو مال، یہ بھی مال نامی ہے، بڑھنے والا مال ہے، قیمتی ہوتا ہی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ روزہ چھوڑ دیا لیکن توڑا نہیں، تو کیا اس صورت میں بھی کفارہ دینا پڑے گا؟ روزہ اچھا رات سے ہی روزہ رکھا ہی نہیں، چھوڑ دیا، اس کا کفارہ نہیں ہے، ایک قضا ہے اور توبہ۔ اگر بلا عذر شرعی ایسا کیا ہے تو قضا تو لازم ہے ہر صورت میں، خود یعنی بلا اجازت شرعی چھوڑا تھا تو توبہ بھی اس کی فرض ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ کیا عورتیں مخصوص ایام میں جو روزے نہیں رکھتی وہ معاف ہیں؟ روزے معاف نہیں ہے، قضا کرنے ہوں گے، نماز معاف ہے ان دنوں میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، مدنی انعامات نمبر 41 ہے کہ قرض ہونے کی صورت میں باوجود استطاعت قرض خواہ کی اجازت کے بغیر قرض کی ادائیگی میں تاخیر تو نہیں کی، اگر کوئی شخص تاخیر کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح کسی نے عارضی طور پر کوئی چیز لی ہے اور وہ مقررہ مدت پر جان بوجھ کر نہ دے تو ایسا کیا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو القاسم عمر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ تعالی سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ تعالی اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، او بی وین کے ذریعے جو عاشقان رسول موجود ہیں، فتح پور، اطراف گجرات، پنجاب، پاک، نعیمی کابینہ میں جو عاشقان رسول موجود ہیں، اسی طرح نیٹ کے ذریعے
خانپور میں جو عاشقان رسول جو ہیں وہ موجود ہیں، پاک پتن شریف میں ہیں، اور دیگر مقامات پر جو عاشقان رسول موجود ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں جو اسلام بھائی اس وقت اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں میں ہیں، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں۔ امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دورائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و عازرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ قرض کے تعلق سے جو مدنی انعامات کا سوال ہوا تھا، قرض خاص سے اجازت لیے بغیر ادائے قرض میں تاخیر گناہ ہے۔ فیضان رمضان میں ہے
حقوق العباد کا معاملہ نہایت ہی سخت ہے. اگر ہم نے کسی بندے کا حق دبا لیا یا اس کو گالی دے دی، آنکھیں دکھا کر ڈرایا، دھمکایا، غصہ اور ڈانٹ ڈپٹ کی جس سے اس کا دل دکھا، الغرض کسی طرح بھی بے اجازت شرعی اس کی دل آزاری کی یا قرضہ دبا لیا، بلکہ بغیر صحیح مجبوری کے قرض کی ادائیگی میں تاخیر ہی کی، یہ سب بندوں کی حق تلفیاں ہیں. یاد رکھیے، اگر آپ نے کسی سے قرض لیا اور ادائیگی کے لیے رقم پاس نہیں ہے، مگر گھر کے اسباب فرنیچر وغیرہ بیچ کر قرض ادا کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی کرنا پڑے گا. قرض ادا کرنے کی ممکن صورت ہونے کے باوجود قرض دار سے مہلت لیے بغیر آپ قرض کی ادائیگی میں جب تک تاخیر کرتے رہیں گے گناہگار ہوتے رہیں گے. اب خواب جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں، ایک ایک لمحے کا گناہ لکھا جاتا رہے گا، گویا ادائیگی قرض تک مسلسل آپ کے گناہوں کا میٹر چلتا رہے گا. الامان والحفیظ. جب قرض کی ادائیگی میں تاخیر کا یہ وبال ہے تو جو کوئی پورا قرضہ ہی دبا لے اس کا کیا حال ہوگا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے قرضے کی ادائیگی میں سستی اور جھوٹے حیل اور حجت یعنی بہانے، جھوٹے بہانے کرنے والے شخص کے بارے میں استفسار ہوا تو آپ نے فرمایا کہ زید یعنی وہی جھوٹے بہانے کرنے والا فاسق و فاجر، مرتکب کبائر، ظالم، کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا، مستحق عذاب ہے. اس سے زیادہ اور کیا القاب اپنے لیے چاہتا ہے؟ اگر اس حالت میں مر گیا اور دین جس میں قرض بھی شامل ہے لوگوں کا اس پر باقی رہا، اس کی نیکیاں ان قرض خواہوں کے مطالبے میں دی جائیں گی. کیوں کر دی جائیں گی، یعنی کس طرح دی جائیں گی یہ بھی سن لیجیے. تقریباً 3 پیسے دین کے بدلے 700 نمازیں باجماعت دینی پڑیں گی. جب اس قرضہ دبانے والے کے پاس نیکیاں نہ رہیں گی، ان قرض خواہوں نے جو قرضہ مانگ رہے ہیں کہ گناہ اس مقروض یعنی جس پر قرضہ ہے کے سر پر رکھے جائیں گے اور آگ میں پھینک دیا جائے گا. اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے فتح رضویہ جلد 25 پیج نمبر 69 دیکھیے. مت دبا قرضہ کسی کا نابکار، روئے گا دوزخ میں ورنہ زار زار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ توبوا الی اللہ صلو علی محمد. کسی کی چیز لی استعمال کے لیے اور وقت مقررہ پر نہ دی، عاریتاً جو لیتے ہیں، یہ بھی سوال کا حصہ تھا. اس کا کیا حکم ہوگا؟ جان بوجھ کر نہ دی. اگر دیتے وقت ہی کوئی وعدہ کیا تھا کہ اتنے وقت پر میں دے ہی دوں گا، پکا وعدہ ہے میرا، اور دل میں یہ تھا کہ میں یہ چیز کون دیتا ہے یار، اس کو جلدی دیکھی جائے گی، تو یہ وعدہ خلافی ہوئی نا. وعدہ خلافی یہی ہوتی ہے کہ وعدہ کرتے وقت ذہن میں یہ ہو کہ اس وعدے کو پورا نہیں کرنا ہے، یہ وعدہ خلافی ہے. وعدہ کرتے وقت ذہن میں پورا یہ ہے کہ میں نے یہ پورا کرنا ہی ہے، بعد میں اگر ذہن بدل گیا، وعدہ یعنی کہ نہ نبھایا، تو وعدہ خلافی کا گناہ نہیں ہوگا. پھر بھی ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ لوگوں نے اس کو وعدہ خلافی کہنی ہے اور بدزن ہونا ہے، باتیں بنانی ہے، برائیاں کرنی ہے، غیبت کرنی ہے، وعدہ خلاف بولنا ہے. اس کو
اور یوں گناہوں میں پڑنا ہے، تو لوگوں کو بھی بچانا ہے. اور کسی کی چیز لے کر اگر آپ وقت پر نہیں دیں گے، دے ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ بدزن تو ہوگا نا، اس کو دکھ ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی، ذہنی ٹینشن ہوگا، کیا دے گا کہ نہیں دے گا، نکالتا ہی نہیں ہے میری چیز، جھگڑا ہوگا. تو بہت ساری اس میں خرابیاں ہیں، مار داڑ بھی ہو سکتی ہے، خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جس کی چیز لی ہے وہ وقت پر لوٹا دی جائے اور صحیح سلامت لوٹائی جائے، توڑ پھوڑ کر نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ماہ رمضان مبارک کا 10واں روزہ ختم ہو رہا ہے، پہلا عشرہ. عموماً اس طرح کی بات ہوتی ہے کتنی جلدی رمضان گزر گیا نا، کتنی جلدی رمضان گزر رہا ہے. مگر اس پورے بات چیت میں کہیں یہ محسوسات ایسے نہیں ہوتے خاص طور پر کہ یار یہ عشرہ گزر رہا ہے، 10 دن گزر گئے، میری مغفرت نہیں ہوئی ہوگی تو میں نے یہ نہیں کیا ہوگا تو یہ نہیں ہوا ہو. تو اس طرح کی کیفیت کئی جگہوں پر نہیں بنتی. تو ماہ رمضان کا اتنی تیزی کے ساتھ گزارنا، اسپیشلی یہ عشرہ رحمت ہے، اور یقیناً غروب آفتاب کے بعد یہ عشرہ ہم سے جدا ہو جائے گا. اب ہم جیئیں گے تو اگلے سال ہم عشرہ رحمت کو پانے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. یہ بھی وہی نہیں ہوگا، یہ تو گزر گیا گزر ہی جائے گا. ہمارے یہاں وہ جدید ہوگا، نیا ہوگا. ہاں، زندگی تو اتنی کم ہو چکی. تو یہ جو اتنی تیزی کے ساتھ ایک عشرہ رحمت گزر رہا ہے، ابھی لمحات آخری، تو وہ کیفیات کہ یہ میں کچھ نہیں کر سکا تو کیا ہوگا، تو اسی کیفیات کیسے بنے؟ غم رمضان جس کو ہم کہتے ہیں، یا یہ عشرہ رحمت کے گزرنے کا غم، افسوس، شرمندگی، یہ سب کیسے حاصل ہو؟ رمضان مبارک کی فضیلتوں پر نظر ہوگی، اس کے ثوابات پر نظر ہوگی، اس کے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں، شیطان قید میں آتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، پہلے کے مقابلے میں عبادت میں دل زیادہ لگتا ہے، رمضان میں شوق بڑھتا ہے. پھر رمضان کے گزرنے کے بعد تو ظاہر ہے پھر وہی سونا سونا ہو جاتا ہے. خصوصاً معتکفین کے لیے تو رمضان مبارک میں بہت زیادہ، یعنی کہ ایک مسجد میں ایک بہت ہی پیارا ماحول بن جاتا ہے، اور بعد میں وہی دنیا کے جھگڑے گلے پڑ جاتے ہیں. تو اس طرح معتکف زیادہ ذہن بنا سکتا ہے کہ رمضان کی وہ قدر اپنے اندر پیدا کرے اور جانے کا غم کرے. اب دیکھیں نا، ایک ایک لمحہ چاند نظر آیا، اب جو جو لمحہ گزرا وہ اب الوداع ہوتا گیا نا، رخصت ہوتا گیا، وہ لمحہ پلٹ کر تو نہیں آئے گا. تو یوں گزرتے گزرتے ایک دم سے 10 دن پورے ہو گئے. عشرہ رحمت یعنی اس میں خصوصیت کے ساتھ رحمت کا نزول ہوتا ہے. رحمت کے ذریعے مغفرت اور گناہوں کی معافیاں، اور ایک ایک گھڑی میں وہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے، جہنم سے آزادیاں ہوتی ہیں. تو یہ ایک عشرہ یعنی 1/3 رمضان، 1/3 رمضان ہم سے جدا ہو گیا. لیکن یہ کہ واقعی ہم کو اس کا احساس اتنا ہوتا نہیں ہے. عین ممکن ہے بعضوں کو تو یہ ہو کہ یار اب بس 20 دن رہ گئے روزے کے، یار بھوک بہت لگتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے، پھر روزے نہیں رکھیں گے نا تو تھوڑا ہمت رہے گی. یوں بھی معاذ اللہ بعض لوگ سوچتے ہوں گے. حالانکہ یہ بھوک اور پیاس، یہ واللہ روزے میں جو بھوک اور پیاس ہمیں مل رہی ہے نا، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یعنی جسمانی طور پر بھی یہ نعمت ہے، پیٹ کی اصلاح ہوتی ہے، صحت میں بہتری آتی ہے. سومو تو صحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. اب وہ الگ بات ہے کہ ہم زیادہ کھا کر بے وقت اور خوب کھا کر بے تکا کھا کر اپنی صحت کو مزید خراب کر لیں،
रमज़ानों में ज़्यादातर ये भी होता है कि बीमारों की तादाद बढ़ जाती है, तो इसकी वजह रमज़ान शरीफ या रोज़ा नहीं है, बल्कि इसकी वजह हमारी खानों में बेएतदाली बेएहतियातियाँ हैं। तो बहरहाल ये कि हमें रमज़ान मुबारक के एक एक दिन बल्कि एक एक लम्हे की कद्र पहचाननी चाहिए, और काश मतलब ये कि हम इसके कदरदान बने, आखिरी लम्हात हैं, काश हमें उनके सदक़े में रहमत का कोई हिस्सा मिल जाए जिन पर रहमतों का नुज़ूल हुआ और जिन्होंने रहमत से मग़फ़िरत की सनद पाई। पता नहीं चलता कि सनद मिली नहीं मिली, लेकिन ये कि जिनको मिल गई अल्लाह के इल्म है कि ये मग़फ़िरत याफ्ता है। और हमें तो डरना ही है कि हमें मालूम नहीं है कि हमारी मग़फ़िरत हुई या क्या, हम पर रहमत का कोई खुसूसी नुज़ूल हुआ या क्या, हम नहीं जानते। हमें तो मांगते ही चले जाना चाहिए अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ताला हम पर भी रहमत नाजिल फरमाए, और जिन पर रहमत फरमाई उन्हीं के सदक़े हमें अपनी रहमत का कोई हिस्सा नसीब कर दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उम्रा कुरानदाजी के लिए नाम 4 लिए जाएंगे और इंशाअल्लाह बकिया 8 नाम जो है वो रात मदनी मुज़ाकरे के दौरान होंगे, और जिस खुश नसीब का नाम होगा उसको भी आज हाज़री मदीना की सादत मिल सकेगी इंशाअल्लाह। वक्कास मोहम्मद इकबाल टांक, वक्कास इकबाल टांक, वक्कास इकबाल टांक ये शेर का नाम है। अदनान अली वल्द सलीम सरदाराबाद। इम्तियाज उमर दराज सक्कर, इम्तियाज उमर दराज सक्कर, इम्तियाज उमर दराज सक्कर। सिकंदर अली वल्द मुनीर अहमद घोटकी, सिकंदर अली वल्द मुनीर अहमद घोटकी, सिकंदर अली मुनीर अहमद घोटकी। जो इस्लाम भाई मौजूद हैं तो वो यहाँ मदनी तरबियतगाह पर राब्ता फरमाएं। हमारे पीछे हैं आज अमीन माशाअल्लाह। नाम वक्कास, दूसरा नाम अदनान, अदनान माशाअल्लाह मरहबा। अदनान नाम है। क्या मुहर्रमुल हराम में शादी कर सकते हैं? कर सकते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी मुज़ाकरों की जो बहारें हम यहाँ लूट रहे हैं, मकतबतुल मदीना ने कई मदनी मुज़ाकरों के जो तहरीरी गुलदस्ते भी शाया किए हैं। एक मदनी मुज़ाकरा है जिसमें पानी के बारे में अहम मालूमात, हमारे सवालात, अमीर अहले सुन्नत के जवाबात, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मकतबतुल मदीना पर दस्तयाब है। इसी तरह मुक़द्दस तहरीरात के आदाब के बारे में सवाल और जवाब, ये रिसाला भी आप मकतबतुल मदीना से हदियतन तलब कर सकते हैं इंशाअल्लाह। क्या रोज़े की हालत में वाइटिंग क्रीम लगा सकते हैं? कहते हैं 2 साल का अरसा हो गया मैं सहरी के बाद वाइटिंग क्रीम इस्तेमाल करता हूं। होगी शायद कोई वाइट करने वाली क्रीम, वल्लाहु आलम। वाइटिंग क्रीम है ये। अगर वो हल्क से नीचे नहीं जा रही, नाक के जरिए भी दिमाग में नहीं जा रही, कोई ऐसी चीज है जो मैदे में नहीं पहुंच रही, बाहर जैसे खारजी इस्तेमाल होता है, मलहम लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं स्किन पर, तो ये जायज होती है रोजे में। इससे रोजा नहीं टूटता। कहते हैं कि मदनी चैनल पर जब इफ्तार का टाइम होता है, इससे पहले हमारे महल्ले की मस्जिदों में सायरन बज जाते हैं कि इफ्तार का टाइम हो गया। तो क्या अगर हम अपनी मस्जिद के टाइम के मुताबिक रोज़ा इफ्तार कर लें तो रोज़ा हो जाएगा, या मदनी चैनल के औकात इफ्तार को फॉलो करें?
दरअसल इफ्तार होता है सूरज डूबने पर। अगर आपके यहाँ मस्जिद में ये एहतमाम है कि वाकई सूरज डूबने पर ही अजान हुई है, हर अजान होती है इसकी तो गारंटी तो मदनी चैनल भी नहीं दे सकता, तो कि हमारी मतलब हर ऐलान जो है वो गुरूब आफ्ताब पर ही होता है, होता यही है। लेकिन इंसान है, मतलब भूल कर सकता है, घड़ी आगे पीछे हो सकती है, तो इसलिए हर एक को अपने रोजे की खुद फिक्र होनी चाहिए और उसका टाइम उसको पता होना चाहिए। और अजान या सायरन का रोजे खोलने बंद करने से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो नमाजों के लिए होती है। वक्त हो गया इफ्तार कर सकते हैं, चाहे ऐलान हुआ या ना हुआ। और अगर वक्त नहीं हुआ, ऐलान हुआ, अजानें हो गई, रोजा इफ्तार नहीं कर सकते। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रोजे में इंजेक्शन लगवा सकते हैं? लगवा सकते हैं। हमारे यहाँ जो एहतियाती वक्त में ये ऐलान वगैरह होते हैं, तो इसमें जो बात जगह बहुत जल्दी मचाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यकीनी जब तक ना हो जाए सूरज गुरूब, उस वक्त तक ऐलान या अज़ान की तरकीब ना की जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इनामुर रहमान अत्तारी यूएसए की स्टेट कैलिफोर्निया और उसकी सिटी सैक्रामेंटो से बात कर रहा हूँ। मुर्शिद करीम की बारगाह में अर्ज है कि एक शख्स जिसके घर में 4 कुरान शरीफ हैं और उनमें से वो सिर्फ 1 कुरान शरीफ की तिलावत करता है और बाकी 3 कुरान शरीफ वैसे के वैसे उसकी शेल्फ में रखे हुए हैं, तो क्या ऐसा करना ठीक है? बराए करम हमारी रहनुमाई फरमाइए। रखने में तो हर्ज नहीं है, 3 कुरान करीम रखता है बरकत के लिए, या वैसे किसी के पास जरूरत से ज्यादा माल है तो वो मुबाह है, नाजायज नहीं है। अलबत्ता तकवा परहेजगारी तो यही है कि जरूरत से जो भी जायद है वो राय खुदा में बंदा देकर अपनी आखिरत के लिए जमा कर ले। नहीं करता, रखता है तो गुनाह नहीं मिलेगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। क्या इसमें मशवरा दिया जा सकता है पापा कि अगर तजर्बा यही है कि बरसों तक या कई माह तक वो कुरान करीम के जो मज़ीद नुस्खे हैं वो नहीं खोले जा रहे या नहीं पढ़े जा रहे, एक से ही हो रहा है, तो खाली घर में रहने के बजाय अगर ये वाकई किसी को दे दिया जाए ताकि वो पढ़े तो हमें इसका एक सवाब का मजीद खजाना हाथ आए, तो ये मशवरा दिया जा सकता है? अब मशवरा दिया जा सकता है, अगर नहीं भी पढ़ेगा तब भी देने का सवाब तो मिलेगा। हम ये समझते हैं कि किसी को नेकी की दावत दी और वो नमाजी बन गया तो हमको भी सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो नमाजी ना भी बना, हमने नेकी की दावत दी, उसने हमारी दावत कबूल नहीं भी की, अमल नहीं भी किया, हमको नेकी की दावत देने का सवाब मिलेगा, हम हकदार हो गए। तो 100 दफा नेकी की दावत देंगे फिर भी नहीं मानता हो, ठीक है नहीं मानता, हमको 100 दफा देने का सवाब मिलेगा, तो ये आपकी इसमें हौसला अफजाई होगी। वरना यार ये मानता नहीं है, हमारी तो यही कैफियत होती है, छोड़ो यार इसको बोलने से क्या फायदा है, तो मानता ही नहीं है। क्या फायदा, क्या फायदा तो है बोलने का, नुकसान थोड़ी है, सवाब मिलता है, सवाब क्या फायदा नहीं है। तो इसलिए नेकी की दावत देते रहना चाहिए। तो यूं ही वो कुरान करीम किसी को बेशक वो तोहफतन दे दे, वो भले घर में रखे पढ़े ना भी तो सवाब मिलेगा, और पढ़े तो मदीना मदीना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जो शख्स रोजा नहीं रखता इसको ईद मुबारक, रोजा मुबारक बोल सकते हैं? अब रोजा रखा नहीं तो उसको तो रोजा मुबारक कहने की तो कोई सूरत ही नहीं है, रोजा है नहीं उसके पास। अलबत्ता ईद मुबारक कहने में हर्ज नहीं है। जिसने रोजा नहीं रखा जा रहा, ईद तो ईद के मुस्तहब्बात तो उसके लिए भी हैं, उसको मना तो नहीं किया उलमा ने। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहाँ तक कि किसी ने एक भी रोजा नहीं रखा
बिला उज़्र, तभी ईद की नमाज उस पर भी वाजिब है, नहीं पढ़ेगा तो मजीद गुनाहगार, ईद की नमाज तर्क करने का भी गुनाहगार होगा वो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं रबास अतारी लाहौर से बात कर रहा हूँ। प्यारे बापा जान की बारगाह में अर्ज है, तरावी के दौरान अगर कोई चीज अपने मुंह में चबा रहे हो या खा रहे हो तो इसके बारे में कैसा है, बराए मेहरबानी इरशाद फरमा दीजिए। तरावी के दौरान, नमाज के दौरान कोई इस तरह का शुगल न किया जाए कि चबा रहे हो। अगर वो पहले से, नमाज के पहले से मुंह में है ही है, वो चबा रहे हैं, तो और ये एक चने के बराबर उतर गया, नमाज शुरू करने से पहले और चने के बराबर उतर गई हलक से नीचे, तब तो नमाज भी टूट गई। और अगर इस तरह चबा रहे हैं जैसे लोग पान वगैरह चबाते हैं, और देखने वाला अगर ये समझे कि ये नमाज में नहीं है, या उसको गालिब गुमान हो कि नमाज में नहीं है, तब तो वो ये अमल कसीर की तारीफ में आ सकता है। अमल कसीर से नमाज टूटती है, जबकि वो नमाज की इस्लाह के लिए ना हो। तो वैसे भी नमाज में चबाना तो मखारिज वगैरह अदा नहीं कर सकेगा, नुकसान होगा। लेकिन अब मुफ्ती साहब तशरीफ लेंगे, वरना उससे ही जवाब ले लेते उनसे कि चबाने का हुक्म क्या है, नमाज में कराहत है तो कौन सी कराहत है, क्या है, लिखा हुआ तो होगा। अब टाइम काफी हो गया, बाहर शरीयत में शायद इसका जुजिया तो है, कोई चीज चबा रहा है नमाज में। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल ये नमाज का तरीका जो है उसके सफ़ा नंबर 72 पर नमाज में कुछ निकलने वगैरह के कुछ मसाइल हैं, वहां से भी देखे जा सकते हैं। मजीद हम सवाल चला रहे हैं। उस 10 साल के बच्चे को जो कि हाफिज़ कुरान है, उसे नमाज तरावी में इमाम साहब के पीछे सामने के तौर पर खड़ा किया जा सकता है? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमाइए। दोबारा चलाएं। बापा जान की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि क्या उस 10 साल के बच्चे को जो कि हाफिज़ कुरान है, उसे नमाज तरावी में इमाम साहब के पीछे सामने के तौर पर खड़ा किया जा सकता है? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमाइए। सामने तो बन सकता है, नाबालिग है, अगर नमाज को समझता है तो सुनने में तो खैर उसको कोई हर्ज नहीं है, कुरान करीम सुनता है। लेकिन अभी मुफ्ती साहब चूंकि है नहीं, शाम का वक्त है बिल्कुल, यानी कि बैटरी लो हो चुकी है, थकान, और फिर जहन कम काम करता है शरीय मसाइल में, खासकर एहतियात मुनासिब है। तो ये सवाल इंशाअल्लाह रात को चलाकर मुफ्ती साहब से जवाब ले लेते हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नई फैजान रमजान मुरम्मम तरमीम शुदा, इसमें लफ्ज मुरम्मम लिखा नहीं है, लेकिन है वो तरमीम शुदा, इजाफा भी है, कुछ कमी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह जामियतुल ये अपने मकतबतुल मदीना पर आ चुकी है और हदीयतन हासिल की जा सकती है। हदिया 260 रुपए आलमी मदनी मरकज फजाना मदीना के बाहर जो मकतबतुल मदीना उससे ये आप 260 रुपए हदीये पर हासिल कर सकते हैं। फैजान रमजान तरमीम शुदा जो नई छपी है। लेने की नीयत कर रहे हैं, नहीं कर रहे? नीयत बनाए, नीयत करें। माशाअल्लाह माह रमज़ान का प्यारा प्यारा महीना है और मक़ततुल मदीना फैज़ान मदीना पर यह आ चुकी है, तो कोशिश तो यही की जाए कि आज सबके हाथों में हो। अगर इतनी जिल्दें मुयस्सर हैं तो किसकी नीयत बन। 260 रुपया दिया है, इंशाअल्लाह ये कोशिशों से ये सब चीज़ें काम मुकम्मल होते हैं। तो हमें लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और इससे इंशाअल्लाह माह रमज़ान की मज़ीद बरकतें नसीब होंगी, इसके फ़ज़ाइल मज़ीद मिलेंगे। इसमें ईद का बयान भी मौजूद है और दीगर चीज़ें भी इसमें बहुत सारी मौजूद हैं। तो है कोई नियत करने वाला जिसकी नियत बनती हो? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह करीम इस किताब को लेने, उसे पढ़ने की भी तौफीक दे, और करीम ऐसा करम कर दे कि ये किताब लेकर हम तकसीम भी कर सकें, लंगरे रसाइल में भी, तकसीम रसाइल में भी हिस्सा ले सकें।
ماشاء اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی